أول النهار وآخره. قال ابن سيرين لا بأس بالسواك قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمزمز به إلى آخر الحدیث. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم سامعین حضرات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دن کے ابتدائی حصے میں بھی اور آخری حصے میں بھی مسواک کر لیا کرتے تھے. ابن سیرین فرماتے ہیں کہ تر مسواک کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ سے سوال کیا گیا حضور اس کا تو پھر ذائقہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ پانی بھی تو نمکین ہوتا ہے، اس کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، جبکہ تم اس کے ساتھ کلی کر لیتے ہو. یہ اصل میں ماہ رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے باب جاری ہیں، اور اس حدیث مبارکہ میں یہ کہ مسواک جو ہے وہ انسان کر سکتا ہے. جس طرح انسان کا جسم جو ہے وہ غسل کرنے سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح منہ کی صفائی کے لیے بھی مسواک جو ہے وہ ہے کہ انسان کے منہ کو یہ پاک کرتا ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ مسواک ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ یہ جہاں پہ انسان کے منہ کو جو ہے وہ پاک کرتا ہے وہیں پر رب رحمان کی رضامندی بھی ہے. یعنی جو بندہ مسواک کرتا ہے منہ تو اس کا صاف ہوگا سو ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کی رضامندی بھی حاصل ہوتی ہے. اور پھر اس میں یہ بھی مطلق ہے چاہے وہ آپ دن کے اول حصے میں مسواک کریں یا دن کے آخری حصے میں مسواک کریں، جب بھی مسواک کرنا چاہیں آپ کے لیے کوئی روک نہیں ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم کریں سیکنڈ نہ کریں یا سیکنڈ کریں فرسٹ نہ کریں. ایسا کوئی نہیں ہے. جب آپ کا جی چاہے جس وقت چاہے آپ اس وقت کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی عام ہے چاہے کہ وہ مسواک خشک لکڑی کا ہو یا یہ ہے کہ تر کا ہو. مثلا نیم کا مسواک کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. تو ابن سیرین سے کسی نے پوچھا کہ حضور جب ہم لوگ مسواک کرتے ہیں تو مسواک کا ذائقہ ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں اگر ذائقہ کا احساس ہو تو انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس سے کیسے؟ تو آپ نے پھر ایک عظیم مثال دی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو بعض مقامات پر پانی نمکین بھی ہوتے ہیں، بعض کی جگہ کڑوے بھی ہوتے ہیں. جب انسان وضو کرتا ہے تو شریعت مطالعہ میں یہ ہے کہ انسان کلی کرے. اب ظاہر ہے کہ جب تم کلی کرتے ہو تو اس وقت تم اس پانی کا ذائقہ محسوس کرتے ہو نمکین کی شکل میں یا کڑواہٹ کی شکل میں، تو اس وقت تمہارا روزہ نہیں ٹوٹتا. لہٰذا اگر پانی کی کلی کرنے سے ذائقہ کا احساس ہوتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ مسواک کرتا ہے اور اس کا ذائقہ محسوس کرتا ہے تو اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب انسان مسواک کر رہا ہو اس وقت جو مواد ہے اس کو باہر پھینکنا ہے، اس کو حلق کے نیچے نہیں لے جانا، ورنہ اس سے جو ہے وہ کراہت کا اندیشہ ہے، پھر بھی اس سے روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسواک انسان کرتا ہے اس سے تھوک بنتی ہے تو وہ تھوک اندر کی ہی ہوتی ہے. اگر اندر ہی چلی جائے تو اس میں کوئی فساد روزہ نہیں لازم آتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان اس تھوک کو باہر پھینکے. اور اس کے بعد اسی سے متصل حضرت حسن اور ابراہیم آپ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے آنکھوں میں سرما لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کے متعلق مختلف حدیثیں درج کی ہیں محدثین کرام نے. فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، عرض کرنے لگے آقا میری آنکھیں دکھتی ہیں، اگر اجازت ہو تو میں اپنی ان آنکھوں میں سرما لگا لوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سرما لگا لو، سرما کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص عصمت سرما لگاتا ہے، یہ مل جاتا ہے عرب سے، اگر کوئی بندہ عصمت سرما لگاتا ہے، سرما ڈالتا ہے آنکھوں میں، فرمایا کہ زندگی میں وہ بندہ کبھی نبینا نہیں ہوتا. آج ہی میں پڑھ رہا تھا عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر اس حدیث مبارکہ کو کہ آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عصمت سرما آنکھوں میں لگاتا ہے تو زندگی میں وہ کبھی نبینا نہیں ہوتا. بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، دن کا اجالا تھا، ہم سرکار دو جہاں وسلم کی آمد کے انتظار کر رہے تھے کہ سرکار کب تشریف لائیں اور ہم کب رخ زیبا کی دیدار پر انوار سے سرفراز ہوں. فرماتے ہیں کہ حسن اتفاق سے اس وقت باری تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک تھا، روزے کا دن تھا، تو ہم اس انتظار میں تھے کہ سرکار کب تشریف لائیں، کب ہم سرکار کا دیدار کریں. فرماتے ہیں کب اس انتظار میں تھے تو سرکار دو جہاں وسلم کاشان نبوت سے بعد تشریف لائے، تو ہم نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں وسلم کی دونوں آنکھیں، دونوں چشمان مبارک سرمے سے بھری ہوئی تھیں. تو لہذا اگر کوئی بندہ آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہتا ہے تو شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی کباہت نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے کوئی چیز. لہذا بحالت روزہ، روزے کی حالت میں انسان اپنی آنکھوں میں سرما
ڈال سکتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔